الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج عبدالباری سنگیری آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ سب لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک قافلہ تجارت کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا. ابھی وہ بہت دور پہنچا ہی نہیں تھا کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی. اونٹوں پر لدا ہوا سامان جو کہ کھجور اناج تھے بھیگنے لگے. بارش سے محفوظ جگہ پر پہنچتے پہنچتے آدھا مال تو بھیگ چکا تھا. منڈی میں پہنچ کر تاجروں نے مال اتارنا شروع کیا. ان تاجروں میں ایک معصوم چہرے والا انتہائی خوششکل نوجوان موجود تھا. اس نے جب اپنا مال اتارا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کھجور اناج ایک طرف رکھ دیا اور بھی کھجور اناج علیحدہ کر کے رکھ دیا. جب خرید و فروخت شروع ہوئی تو اس نوجوان کے تاجر کے پاس جو خریدار رہتا اسے وہ بھیگی ہوئی مال کا بھاؤ کم بتاتا اور جو خشک ہوتا اس کا پورا بتاتے. گراہک پوچھتا کہ ایک مال کا الگ الگ بھاؤ کیوں بھائی؟ وہ بتاتے کہ بال بھیگنے کی وجہ سے ان کا وزن زیادہ ہو گیا ہے. خشک ہونے کا عرض کم ہو جائے گا. خشک ہونے کا عرض کم ہو جائے گا. یہ مدیانتی ہے، لوگوں کے لیے نہیں بات. تھوڑی ہی دیر میں منڈی میں ان کی دیانتداری کا چرچا ہونے لگا اور لوگ جو ان کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کے اخلاق کے گیروزہ ہو گئے. کیا آپ جانتے ہیں وہ معصوم چہرے والے کیا آپ جانتے ہو تاجر کون تھے؟ وہ معصوم چہرے والے انتہائی خوش شکل نوجوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحان اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے. آپ نے انسانیت کو امن محبت سے انصاف دیا. آپ نے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو. آپ نے دشمنوں کو معاف کیا، یتیموں پر شفقت کی اور غریبوں کی مدد کی. اگر ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.